کلمہ کفر ہے۔ کیوں نہیں کلمہ کفر ہے؟ خدا کا تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں ہے نا سر۔ اگر کوئی شخص کہ یہ تمہارا شور تمہارا مجازی نبی ہے، نبی واسطے تہاڈی رگ بڑک دی، اللہ سے نہیں بڑک دی، اس تو اندازہ لگا لو کہ سب کانٹیننٹ نے تانوں کیسی بددین بنایا ہے۔ تو یہ جو مجازی خدا کہتا ہے نا، اس کو خدا تو بڑی چیز ہے نا۔ تسی جڑے بن کے نا اپنی زنانی کو میں تیرا مجازی نبی ہوں تو لگ پتہ جائے گا تمہیں، پہلے تو زنانی جڑا تیرا سر لائے گی۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے غلط دین آپ کو سکھایا کہ مجازی خدا تو عام مشہور ہے، مجازی نبی کوئی لفظ نہیں استعمال کرتا۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا۔ اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی کو اللہ کہا یا اللہ کے سوا کسی کو خدا کہا تو پھر یہ شرک ہوگا۔ فتاوی تاتار خانیہ اس کی جلد نمبر 1، اس کے اندر 440 صفحے پر لکھا ہے وَلَوْ كَبَّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ، اگر کسی نے تکبیر تحریمہ فارسی میں کہی، بِأَنْ قَالَ، یہ بات تصویریہ ہوتا ہے کہ کیسے فارسی میں کہی، بِأَنْ قَالَ خدا بزرگ است، اس نے یہ کہا کہ خدا بزرگ ہے، او قَالَ خدائے بزرگ بنام خدائے بزرگ، جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ لفظ سلفن خلفن بولا رہا ہے اور اس پر انکار کسی نے نہیں کیا، اور اس کو لفظ اللہ کے متبادل مانا گیا ہے، تو اس کے وہی حکم ہیں جو لفظ اللہ کے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی کو اللہ کہا یا اللہ کے سوا کسی کو خدا کہا تو پھر یہ شرک ہوگا، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ کہنا، خواہ کوئی کہے میں مجازن کہہ رہا ہوں، اللہ مجازی ہوتے ہی نہیں، اور ایسے ہی پھر اللہ کی جگہ لفظ خدا ہے تو خدا بھی مجازی نہیں ہوتا، خدا ہوتا ہے واجب الوجود، اور جو واجب الوجود ہو وہ مجازی نہیں ہوتا۔